الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کے اوپر نماز کو فرض قرار دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز کا قضا کرنا بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامات میں سے ہے۔ اب الحمدللہ کچھ لوگ مرد ہیں، عورتیں ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں، پچھلی زندگی کی ہر گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، کر لیتے ہیں، کوئی بے حیائی میں، کوئی کسی میں، تو عام طور سے ایک کامن سوال کرتے ہیں کہ حضرت جو نمازیں ہماری قضا باقی ہیں زندگی کی 10 سال کی، 20 سال کی، 30 سال کی، 5 سال کی، ان کا کیا کریں؟ قضا نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، لازمی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جہاد کے موقع پہ نماز قضا ہوئی تو آپ نے قضا ادا کی، تو نماز کا قضا ادا کرنا، قضا نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ ہمارے اوپر قرض ہے، اور قرض کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اب جو ساتھی توبہ کر چکے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، توبہ تو کر لی، اب یہ کیا کریں؟ پہلی بات، اب آنے والے جو نمازیں ہیں زندگی کی ان کو قضا نہ ہونے دیں، ان کو ٹائم پر پڑھیں، ادا کریں۔ اور دوسری بات کہ پچھلی نمازوں کا حساب لگائیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی رمضان کے آخری جمعے میں یا فلاں وقت میں نماز پڑھ لو تو زندگی کی قضا نمازیں معاف، یہ سب فضول بات ہے، غلط ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی حرم میں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے حرم شریف میں، تو وہاں جا کے پڑھ لو تو پچھلا معاف، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر نماز جو قضا ہماری ہوئی الگ الگ اس کا ادا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز پوری نکل آئی اس کا معاملہ باقی بھی ٹھیک نکل آئے گا، حدیث ہے، اور جس کی نماز پوری نہ نکلی وہ باقی معاملات میں بھی گڑبڑ نکلے گی۔ تو نماز کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ آپ سمجھ لیجئے، اور مزید تفصیل پوچھنی ہو تو فون پہ پوچھ لیں یا مفتی حضرات علماء حضرات سے پوچھ لیں۔ ایک جنرل سی بات بتائی جا رہی ہے، اب انفرادی طور پہ کچھ اور سوالات ذہن میں ہوں تو وہ پھر فون پہ پوچھ لیے جائیں یا علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھ لیے جائیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، 25 سال آج اس کی عمر ہے، آج اس نے توبہ کی۔ اب مرد اگر ہے تو یہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، عورت اگر ہے تو 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے۔ یہ 9 اور 12 ان دونوں فگروں کو یاد رکھیں۔ اب 25 سال کی عمر میں ایک آدمی نے توبہ کی، اگر یہ مرد ہے، اگر اس کو معلوم ہے کہ میں کس دن اور کس تاریخ کو اور کس وقت بالغ ہوا تھا تب تو ٹھیک ہے، اسی کے ہمارے اکابر اس کا خیال رکھتے تھے، اپنی اولاد کا فکر رکھتے تھے کس دن بالغ ہوا، جس طرح ہم لوگ ڈیٹ آف برتھ کا حساب رکھتے ہیں نا، وہ بلوغت کا بھی حساب رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ نماز ایک بھی قضا نہ ہو، کیونکہ ہمیں نمازی کی فکر نہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ بھی کوئی نہیں۔ اگر معلوم ہے کہ کس دن ہم بالغ ہوئے تو پھر تو وہی دن ہوگا، اگر نہیں معلوم تو اب مفتی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مرد اگر ہے تو وہ 12 سال کو فالو کرے، عورت ہے تو 9 سال کو۔ اب مثال کے طور پر عمر ہے 25 سال، ہم مرد کی مثال بھی قائم کرتے ہیں یہاں پہ، تو 12 سال کی عمر لگا تو اس نے 13 سال کی نمازیں اس نے پڑھنی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنا عرصہ اس نے نمازیں پڑھی ہوئی، سوچ لے۔ بعض لوگوں نے 1-2 سال پڑھی ہوتی ہیں، شروع میں پڑھی ہوتی ہیں، بعض نے کوئی درمیان میں کوئی ٹائم آتا ہے اس میں پڑھی ہوتی ہیں، بعض نے رمضان پڑھی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا ایک حساب انسان موٹا سا لگا لے، زیادہ اپنے آپ کو پریشرائز نہ کرے، تو ایک موٹا سا حساب لگا لے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کیلکولیٹر سامنے رکھ لے، دن گن لے اور کاغذ پینسل رکھ لے سامنے، ایک چھوٹا سا ذائچہ سا حساب سا بنا لے اپنا کہ بھئی اتنی نمازیں میری باقی تھیں، یہ میں نے پڑھنی ہے، تو ہم اس کا ایک آسان سا حساب بنا لیں۔ مثال کے طور پر حساب لگانے کے بعد پتہ لگا کہ 25 سال عمر ہے، 12 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا، 13 سال ہو گئے، 5 سال کی میں نے پڑھی تھی، تو کتنی رہ گئی؟ 8 سال کی باقی رہ گئی۔ اب یہ 8 سال کا حساب لگائے کہ 8 سال کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب یہ کیا کرے؟ ایک پیپر کے اوپر نمازوں کا طریقہ کار لکھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں وتر بھی شامل ہوں گے، تو فجر کے صرف 2 فرض لوٹانے ہیں، مغرب کے اور ظہر اور عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ہیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا۔ تو اس کو انسان لکھ لے، حساب بنا لے، اور اسی کے نیچے وصیت بھی لکھ لے
کہ اگر میں اس کو پورا نہیں کر سکا تو میرے بعد فدیہ دے دیں. باقی اس کی تفصیلات پھر آگے علماء سے پوچھیں. اپنی زندگی میں ایک حساب بنا لیں اور اس کو ادا کرنا شروع کر دیں. اگلی نئی جو نمازیں ہیں وہ قضا نہ ہونے دے، کوشش کرے کہ وہ ٹائم پہ پڑھتا رہے. پچھلی نمازوں کی قضا کا اہتمام شروع کر دے. اس کا ترتیب کیا ہو، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے. فجر کے ساتھ فجر پڑھ لی، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لی، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لی، مغرب کے ساتھ مغرب پڑھ لی، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لی، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن کسی ایک ہی وقت میں، جیسے صبح کا وقت اس کے پاس فارغ ہے تو سارے دن کی 5 نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھ لیں. شام کا وقت ہے یا ایک دن میں 3 دن 5 دن 10 دن کی نمازیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے. جتنا آسانی کے ساتھ سہولت کا معاملہ ہو تو وہ یہ پڑھتا رہے. اچھا، اب نیت کیا کرے؟ اب انسان کو یہ تو معلوم نہیں کہ کتنی نمازیں تھیں اور کون سی. نماز کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے. تو قضا نماز میں ایک جنرل سی آسان سی نیت جو مفتی حضرات نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان قضا نماز کا حساب لگا لے اور اس کے بعد یہ نیت کرے، اللہ سب سے پہلی جو میری فجر کی نماز قضا ہوتی میں وہ ادا کرتا ہوں. پھر ظہر پڑھنے لگے، اللہ جو سب سے پہلی ظہر میرے ذمہ قضا باقی ہے میں وہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح عصر، مغرب، عشاء اور وتر، اتنا حساب لگاتا رہے اور کرتا رہے. اور جتنے دن کی نماز وہ پڑھتا رہے، جس ترتیب سے وہ پڑھتا رہے، اپنے بنائے ہوئے پیپر میں وہ منہا کرتا رہے، مائنس کرتا رہے کہ اتنی پڑھ لی اب اتنی رہ گئی. وہ جب اس پیپر کو بنائے گا اور اس کو ماہانہ دیکھتا رہے گا، وہ پیپر اتنی قیمتی چیز ہوگی کہ اس کو بار بار ابھارے گی کہ میں اس کو اپنی زندگی میں پورا کر لوں. اچھا، بعض احباب کہتے ہیں کہ نفل چھوڑ دو اور فرض پڑھ لو اور قضا فرض پڑھ لو. علماء نے بات لکھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. جیسے ظہر کے 2 نفل ہم نے پڑھنے ہیں، اگر ان 2 نفل کی جگہ ہم پچھلی ظہر کی قضا نماز ادا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن تہجد کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا. ہمارے مشائخ نے فرمایا، ایک آدمی تھے، وہ آئے، انہوں نے بیعت کی، توبہ کی، تہجد پڑھنی شروع کر دی. پھر خیال آیا کہ میں نے تو قضا نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تو وہ میں ایسا کرتا ہوں کہ تہجد کو چھوڑ دوں، تہجد کے وقت میں قضا نماز ادا کروں. تو ہمارے سلسلے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس آئے اور کہا، حضرت میں تہجد کو چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ نے تہجد کہا ہوا ہے تو میں تہجد کے وقت میں بھی قضا نماز پڑھوں گا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تہجد کی نماز نے تجھے قضا نماز کی ادا کرنے کی توفیق دلوائی ہے، تو تہجد ہی چھوڑ دے گا؟ تو تہجد تو ہم پڑھتے رہیں. ہاں، باقی نوافل جیسے اشراق ہے اور دوسرے اوابین ہے، ان کی طرف اگر انسان زیادہ توجہ نہ کرے اور قضا نمازوں کو ادا کر لے، یہ بہت بہتر بات ہے. بھئی یہ جنرل سی بات بتائی گئی ہے، اس میں مزید کوئی آدمی پوچھنا چاہے تو فون کر کے بات کر لے، علماء سے پوچھ لے، تو ہر آدمی پھر اپنے حال کے مطابق پوچھ لے. باقی اتنی بات پکی ہے کہ قضا نمازوں کا ادا کرنا بے حد ضروری. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے حساب میں ہمارے ذمے ایک نماز بھی قضا باقی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.